نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی کو دیگر مخلوقات سے افضل اور برتر پیدا فرمایا، اسے نہایت عمدہ صورت موضوع قامت سے نوازا اور قوت گویائی کا اعزاز عطا فرمایا۔ مزید یہ ہے کہ عقل و شعور سے نواز کر صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کا سلیقہ عطا فرمایا۔ جسمانی طور پر کمزور انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل کے ذریعے ایسے بڑی بڑی چیزوں کو مسخر کر لیتا ہے، اس کی اپنی عقل بھی حیران رہ جاتی ہے۔ عقل انسانی ایسی عظیم نعمت ہے جس کا درست استعمال کر کے صرف دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ باری تعالیٰ نے قرآن مجید سے نفع اٹھانے والوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، عقل والے ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ ان تمام کمالات کے باوجود اس بات سے ہرگز انکار نہیں کیا جا سکتا کہ انسانی عقل اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور اس کی حکمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ دنیا کے نظام بلکہ خود انسان کو اپنی ذات میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے بے شمار ایسے مظاہر ہیں جنہیں سمجھنے سے انسان کی عقل قاصر ہے۔ حقیقت میں عقل مند وہی ہے جو اپنی عقل کو اس کی حیثیت میں رکھے، اس کے ذریعے نظام قدرت میں غور کر کے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش تو کرے مگر اپنی عقل کو اللہ تعالیٰ کی حکمتوں اور اس کے احکام کے مقابلے میں نہ لائے۔ جیسے سونا تولنے کے چھوٹے سے ترازو پر بھاری بھر کم چیز تولنے کی کوشش کی جائے تو ترازو کا کباڑ ہو جاتا ہے، اسی طرح اس کمزور عقل کو اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے مقابلے میں لانے سے یہ پاش پاش ہو جاتی ہے اور اپنے بڑا عقل مند بننے والوں کو لے ڈوبتی ہے۔ موجودہ ملکی اور عالمی حالات پر نظر ڈالنے سے ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ ہر طرف ظلم بڑھ رہا ہے، بالخصوص مسلمان تو پوری دنیا میں پس رہے ہیں۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ظالموں کی گرفت کیوں نہیں فرماتا؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ظالموں کو قدرت کی طرف سے عبرتناک سزا ملے اور وہ باقیوں کے لیے نشان عبرت بن جائے؟ اللہ تعالیٰ مظلوم مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں فرماتا؟ بلکہ اسلام دشمن اور بے دین عناصر تو بدزبانی کرتے ہیں اور مسلمانوں کا عقیدہ خراب کرنے کے لیے یہ سوال بھی جڑ دیتے ہیں کہ اگر اسلام سچا دین اور مسلمانوں کا رب سب کچھ کر سکتا ہے تو وہ اپنے ماننے والوں کی مدد کیوں نہیں فرماتا؟ اگرچہ پختہ عقیدے والا مسلمان اسی طرح کے خیالات آتے ہی انہیں شیطانی وسوسے قرار دے کر جھٹک دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ہماری ناکامیاں ہمارے ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہے اور باری تعالیٰ کے ہر کام میں بے شمار حکمتیں ہیں، مگر ضعیف الاعتقاد شخص کے لیے اس طرح کے وسوسے سے پریشان کن بلکہ بعض اوقات تباہ کن بن جاتے ہیں۔ چنانچہ آج کے خطبے میں ذکر کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کی فوری طور پر گرفت کیوں نہیں فرماتا۔ ظالموں کی فوری گرفت نہ ہونے میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں۔ ان پر غور کرنے سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی حلم والا ہے اور وہ پسند فرماتا ہے کہ اس کے بندے بھی حلم کا مظاہرہ کریں۔ حلم کا آسان لفظوں میں مفہوم یہ ہے کہ غضب و غصہ آنے اور اسے نافذ کرنے کی طاقت ہونے کے باوجود اسے نافذ نہ کیا جائے اور سزا نہ دی جائے۔ حکم الہی اللہ تعالیٰ اپنی شان اس خوبی سے متصف ہے اور وہ سب سے زیادہ حلم والا ہے۔ اس نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اپنی اس خوبی کا ذکر فرمایا کہ ایک آیت مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا، ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا حلم والا ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما احد اصبر على اذى سمعه من اللہ يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم، یعنی تکلیف و ناپسندیدہ بات کو سن کر سب سے زیادہ حلم فرمانے
اور سزا کو مؤخر کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ لوگ اس کے لیے اولاد کا دعویٰ کرتے ہیں، پھر بھی وہ انہیں عافیت دیتا، مصیبتوں سے بچاتا ہے اور رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ اس کے بندے بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے غصے کو کنٹرول کریں اور فوری طور پر انتقام لینے کے چکر میں اپنا نقصان نہ کر بیٹھیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو پہلوان ہو، دوسرے کو بجھاڑ دے۔ اگر بجھاڑ دینا ہی خوبی ہو تو کئی جانور انسانوں سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں اور وہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں، بلکہ حقیقت طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ ہمارے معاشرے کی صورت یہ حال ہے کہ تقریباً ہر گھر میں لڑائی ہے، ہر دکان پر جھگڑا ہے، ہر آفس کا ماحول بگڑا ہے، عورتوں اور مساجد میں بھی لوگ ایک دوسرے سے الجھنا نہیں چھوڑتے۔ اس نوبت کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہم بردباری سے بہت دور ہیں۔ جب کوئی شخص دوسرے کی حق تلفی کرے تو شرعی قوانین کے دائرے میں رہتے ہوئے مظلوم اس سے بدلہ لے سکتا ہے، مگر اپنی ذات اور دنیا کے معاملے میں حلم اور معانی اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ البتہ جب آپ دینی غیرت کی بات ہو تو شدت، اہمیت اور جرأت و استقامت سے کام لینا چاہیے۔ دین کے معاملے میں سستی اور مداحنت ہرگز پسندیدہ نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، المؤمن یغار واللہ اشد غیرا، مومن غیرت مند ہے اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر غیرت فرمانے والا ہے۔ ذہن میں جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فوراً ظالموں کی گرفت کیوں نہیں فرماتا، اس حوالے سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ انسان جلد باز، جذباتی اور غصے میں غلط فیصلے کرنے والا ہے، جبکہ باری تعالیٰ حلم والا ہے۔ وہ سزا دینے پر قادر ہونے کے باوجود حکمت کے تحت اسے مؤخر فرماتا ہے۔ نہ تو کوئی شے اس کی قدرت سے باہر ہے اور نہ ہی وہ کسی سے بے خبر ہے، تاہم اس کے ہر فیصلے میں بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں۔ ظالم کو فوری سزا نہ دینا اس کی صفت حلم کا اظہار ہے۔ اس میں بھی بہت سی حکمتیں ہیں جن میں سے کچھ ہم سمجھ پاتے ہیں اور بے شمار ایسی ہیں جو صرف وہی جانتا ہے۔ ظالموں کی فوری گرفت نہ فرمانے میں ایک حکمت یہ بھی ہوتی ہے کہ باری تعالیٰ ہر ایک کا انجام جانتا ہے، اسے معلوم ہے کہ جو آج ظلم کر رہا ہے کل اس کی صورتحال کیا ہوگی۔ بہت مرتبہ جس ظالم کے بارے میں لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی پکڑ ہو اور یہ عذاب میں مبتلا ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسے مہلت دیتا ہے اور کچھ عرصہ بعد توبہ کی توفیق سے نواز کر اس سے دین اور مخلوق کی بھلائی کا ایسا کام لے لیتا ہے کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ جب خالد نامی ایک شخص نے مسلمانوں کو سخت پریشان کر رکھا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فوراً گرفت نہ فرمائی، مہلت سے نوازا، پھر اسلام اور توبہ کی توفیق دی، دین کی ایسی خدمت لی کہ یہی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف اللہ، اللہ کی تلوار قرار پائے۔ اسلام لانے کے بعد پوری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرتے رہے، اور بلا شبہ اسلامی تحریک ان کے کارناموں پر فخر کرتی ہے۔ اور بھی ایسی بے شمار مسائل موجود ہیں۔ باری تعالیٰ یہ حکمت نہ ہوتی اور ہر ظالم کو فوری پکڑ ہو جاتی تو دنیا کا نظام تباہ کر رہ جاتا۔ ارشاد بانی ہے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا۔ اور اگر اللہ لوگوں کے اعمال کے سبب ان کی گرفت فرماتا تو زمین کی پیٹھ پر کوئی چلنے والا زندہ نہ چھوڑتا، لیکن وہ ایک مقرر میعاد تک انہیں ڈھیل دیتا ہے، پھر جب ان کی مقرر مدت آئے گی تو بے شک اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ باقی لوگوں کو چھوڑ کر ہم اپنے ہی کردار پر غور کریں تو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم بھی سخت سزا کے حقدار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے بار بار توبہ کے لیے مہلت دیتا ہے اور فوری طور پر پکڑ نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو اس کے جرم سے زیادہ سزا نہیں دیتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی انسان معمولی جرم کرے اور باری تعالیٰ اسے ایسی سزا دے جو دوسروں کے لیے بھی عبرت کا ذریعہ ہو۔ بعض اوقات ظالم کی فوری طور پر پکڑ اس لیے نہیں ہوتی کہ رب تعالیٰ اسے نشان عبرت بنانے کے لیے ڈھیل دیتا ہے، جبکہ جب وہ حد سے بڑھ جاتا ہے، بے پناہ ظلم کرتا ہے، تو اسے بڑے جرم کی سزا بھی بڑی ہی دی جاتی ہے۔ باری تعالیٰ نے مظلوموں کو تسلی اور ظالموں کو دھمکی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔
اور اسے سننے والے جو کچھ ظالم کر رہے ہیں تو ہرگز اللہ کا اسے بے خبر نہ سمجھنا۔ اللہ انہیں صرف ایک ایسے دن کے لیے ڈھیل دے رہا ہے جس میں دہشت کی وجہ سے آنکھیں کھلیں کی کھلی رہ جائیں گی۔ سیدنا ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی غیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، اور جب اس کی پکڑ فرماتا ہے تو پھر اسے مہلت نہیں دیتا، بہت سخت سزا دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخَذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، اور تیرے رب کی گرفت ایسی ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے جب کہ وہ بستیوں والے ظالم ہوں، بے شک ان کی پکڑ بہت دردناک شدید ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ وہ ایمان والوں کو مختلف ذرائع سے آزماتا ہے۔ پختہ مومن ہر حال میں اس کے احکام کا بند رہتا ہے اور اس کی رضا پر راضی رہتا ہے، جبکہ منافق اور کمزور حال مشکلات میں ایمان گنوا بیٹھتا ہے یا نافرمانی میں مبتلا ہو کر ایمان کمزور کر لیتا ہے۔ ظالم کی فوری گرفت نہ ہونے میں جہاں ظالم سے متعلق کئی حکمتیں ہوتی ہیں، مظلوم سے متعلق ایک حکمت بھی یہ ہوتی ہے کہ ظاہر ہو جائے کہ کون سچا مومن ہے اور کون نام کا مسلمان ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں صرف اتنی بات پر چھوڑ دیا جائے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا، اور بے شک ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا، تو اللہ تعالیٰ ضرور ظاہر کر دے گا انہیں جو سچے ہیں، اور ضرور جھوٹوں کو بھی ظاہر کر دے گا۔ ظالم کی فوری پکڑ نہ ہونے میں ایک حکمت یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگوں کو آزمایا جائے کہ کون اس کے دین کی سربلندی اور اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد کے لیے جہاد کرتا ہے، اور کون اپنی جان بچانے کی فکر میں دینی مفاد کو بھول جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ چاہتا ہے تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، انہیں زمین میں دھسا دیتا یا ان پر پتھر برسا کر ہلا کر دیتا یا کسی بھی ذریعے سے انہیں تباہ کر دیتا، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ تم ایک دوسرے کے ذریعے آزمائے۔ موجودہ عالمی حالات کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ آیت مبارکہ تربیت فرماتی ہے کہ اے مسلمانوں، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو خود ہی اسرائیل سے فلسطینیوں پر ہونے والے ظلم کا بدلہ لے لے، وہ چاہے تو اپنی قدرت سے بھارت کو تباہ کر کے کشمیری مسلمانوں کو آزاد کر دے، مگر اس کی مشیت یہ ہے کہ تمہارے ایمان کو پرکھے، وہ دیکھے کہ تم ایمانی تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے دین کی سربلندی اور اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے نکلتے ہو، یا اپنی مفادات کو پسے پشت ڈال کر اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں کو تباہ کیوں نہیں فرماتا؟ کیونکہ وہ مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی آزمانا چاہتا ہے۔ بعض اوقات لوگوں کے ایسے اعمال بھی ایسے ہوتے ہیں کہ بطور سزا ان پر کوئی ظالم مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور یوں ہی ہم ظالموں میں ایک کو دوسرے پر ان کے اعمال کے سبب مسلط کر دیتے ہیں۔ مفسر نے لکھا، اس آیت میں ہر قسم کے ظالم داخل ہیں، وہ شخص جو گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، جو حاکم یا افسر اپنی رعایا اور ماتحت لوگوں پر ظلم کرتا ہے، جو تاجر ذیلی اشیاء اور ملاوٹ والی چیزیں فروخت کر کے خریداروں پر ظلم کرتا ہے، اسی طرح جو چور اور ڈاکو مسافروں اور شہریوں سے لوٹ مار کر کے ان پر ظلم کرتے ہیں، یہ سب ظالم کی صف میں شامل ہیں۔ ان تمام پر اللہ تعالیٰ کوئی ان سے بڑا ظالم مسلط کر دیتا ہے۔ آج جہاں عالمی طاقتیں مسلمانوں پر مظالم ڈھا رہی ہے، ہمیں اپنے اوپر مسلط حاکموں سے بھی شکایت ہے۔ آیت مذکورہ بتاتی ہے کہ یہ حاکم ہمارے ہی کرتوتوں کی سزا ہے۔ انسان اس بات سے بے خبر ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، اس کی نظر فوری مفاد پر ہوتی ہے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جس نقصان یا پریشانی کی وجہ سے دل برداشتہ ہو رہا ہوتا ہے، وہی نقصان اور پریشانی اس کے بہت بڑے دنیاوی یا اخروی فائدے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ارشاد بانی ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی بات کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی بات کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ظالم کی فوری گرفت نہ ہونے میں ایک حکمت یہ بھی ہوتی ہے کہ ظلم بہت
مرتبہ مظلوم کے بڑے فائدے کا ذریعہ بن جاتا ہے اور اس سے عبرت حاصل کر کے کسی بڑے نقصان سے بچ جاتا ہے۔ وہ ظلم برداشت کرنے کے بعد آئندہ کے لیے منصوبہ بندی کرتا ہے اور کوئی بڑا فائدہ حاصل کر لیتا ہے۔ تاریخ میں ایسے سینکڑوں ہزاروں واقعات ملتے ہیں کہ سمجھدار قوموں نے معمولی نقصان برداشت کر کے آئندہ کے لیے اچھی پلاننگ کی اور بڑی کامیابیاں حاصل کریں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے جن شرائط کو قبول کیا بظاہر مسلمانوں کے حق میں فائدہ مند نہیں تھی، لیکن باری تعالیٰ نے اس صلح کو فتح مبین روشن فتح فرمایا۔ کچھ ہی عرصہ بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کرام علیہم رضوان کے ہمراہ فتح مکہ کے لیے پہنچے تو کسی کافر کو جرأت نہیں تھی کہ راستہ روک سکے۔ بعض اوقات یہی ظلم مظلوم کی اخروی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ آغوش نبوت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا خلاصہ ہے کہ ایک روز سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ نے تبسم فرمایا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے کس لیے تبسم فرمایا؟ ارشاد ہوا، میرے 2 امتی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 2 زانو گر پڑیں گے۔ ایک عرض کرے گا، یا اللہ میرے اس بھائی سے مجھے انصاف دلا، اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ دعویٰ کرنے والوں سے فرمائے گا، فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِأَخِيكَ وَلَمْ يَبْقَ من حسناتہ شیء، تو اپنے بھائی کے ساتھ کیا کرے گا، اس کے پاس تو کوئی نیکی باقی نہیں رہی۔ دیگر مظلوم اس کی تمام نیکیاں لے چکے ہیں۔ مظلوم عرض کرے گا، یا ربی فلیحمل من اوزاری، مجھے بہر صورت انصاف چاہیے، اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں تو میرے گناہوں کا بوجھ اٹھائے۔ اتنا ارشاد فرما کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان پاک سے آنسو ٹپک پڑے۔ فرمایا، وہ دن بہت عظیم ہوگا، لوگوں کو ضرورت ہوگی کوئی دوسرا ان کا بوجھ اٹھا لے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ مظلوم سے فرمائے گا، دیکھے تیرے سامنے کیا ہے۔ وہ عرض کرے گا کہ اے پروردگار، میں اپنے سامنے سونے کے شہر اور سونے کے محلات دیکھ رہا ہوں تو جو موتیوں سے آراستہ ہیں۔ اے اللہ، یہ شہر اور عمدہ محلات کس پیغمبر یا صدیق یا شہید کے لیے ہیں؟ اللہ عز و جل فرمائے گا، ھذا لمن اعتصمنا، یہ اس کے لیے ہے جو ان کی قیمت ادا کرے۔ وہ بندہ عرض کرے گا، ان کی قیمت کو ادا کون کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، انت تملکہ، تو بھی ان کی قیمت ادا کر سکے گا۔ وہ عرض کرے گا، کس طرح؟ کریم رب فرمائے گا، بعفوک عن اخیک، اس طرح کہ تو اپنے بھائی کو معاف کر دے۔ بندہ عرض کرے گا، یا ربی فانی قد عفوت عنہ، یا اللہ میں نے اسے معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اور دونوں جنت میں چلے جاؤ۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم فإن اللہ تعالی یصلح بین المسلمین، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مخلوق میں صلح کراؤ، اللہ تعالیٰ بھی روز قیامت مسلمانوں میں صلح کروائے گا۔ یہ مظلوم جس شخص کے خلاف بارگاہ خداوندی میں التجا کر رہا تھا، اسی کا ظلم مظلوم کو بھی نجات کا ذریعہ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو عمل کی جگہ اور آخرت کا جزا و سزا کا گھر بنایا ہے۔ دنیا میں بھی کسی کا طاقتور ہونا ہرگز اس بات کی نشانی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر کرم فرما رہا ہے، اسی طرح دنیا میں کسی کا کمزور اور مشکلات میں ہونا اس بات کی غمازی نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں آزمائش ہے۔ کون طاقت کے دھوکے میں مست رہتا ہے اور کون ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے حکام پر استقامت کے ساتھ عمل کرتا ہے۔ کون مشکلات میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتا ہے اور کون حالات زمانہ کے سامنے خود کو بے بس سمجھ کر باری تعالیٰ کی تقدیر پر اعتراض اور حکام حق سے اعراض کرتا ہے۔ آج کے خطبہ سے قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں کئی اہم باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ مسلمانوں کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے بارے میں وسوسوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اسے ہمیشہ اس بات کا پختہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر کام حکمت پر مبنی ہے۔ میری عقل ناقص ہے جو بہت سی حکمتوں کو سمجھ نہیں پاتی۔ موجودہ ملکی اور عالمی حالات کے مناظر میں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر شے سے باخبر ہے۔ کوتاہی ہماری طرف سے ہے۔ اگر ہم دین کی خاطر مخلص ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ انہیں مشکلات کو بڑی کامیابیوں کا ذریعہ بنا دے گا۔ ظالم کو اللہ تعالیٰ کے ڈھیل دھوکے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ یہ مت سمجھے کہ میں بہت طاقتور ہوں، کوئی بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ طاقت اور ظالم کو بے بس مظلوم کی بددعا سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جب ظالم کی گرفت فرماتا ہے تو اس سے نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے۔ ممکن ہے کہ ہمارے اعمال کی سزا دینے کے لیے بھی ہمیں ان حالات کا شکار کیا گیا ہو۔ بہت مرتبہ مشکلات کے ذریعے ایمان کا امتحان لیا جاتا ہے۔ عالمی طاقتوں کا ظلم اور ظالموں کی پشت پناہی ہمارے ایمان کا امتحان ہے کہ ہم دنیا کی محبت میں مست ہو کر اور اپنی کمزوری کا بہانہ بنا کر جہاد سے منہ تو موڑتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی مدد پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کے دین کی خاطر سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ حالات کا بہانہ بنا کر جہاد سے ردگردانی کرنے والوں کو شاعر مشرق اقبال علیہ رحمہ نے پیغام دیا، کافر ہے تو شمیر سپاہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے
تحقیق بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اللہ تعالیٰ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل امت مسلمہ کا عروج عطا کر اور پوری امت کو ظلم کرنے، ظالموں کا ساتھ دینے اور ظلم کا شکار ہونے سے محفوظ فرما۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔